الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت الأظفار أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي العميد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزار، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزار۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم والفرقان الحمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ اعلیٰ کی یہ آیت قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت کے ماتحت مفسرین کرام کے 3 اقوال ہیں کہ تزکا سے مراد کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کے نام کو بلند کر کے نماز پڑھی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کے نام کو بلند کر کے نماز پڑھی۔ حضرات، اسی آیت کے ماتحت مفسرین کرام کے 3 اقوال موجود ہیں، وہ یہ کہ تزکا سے مراد کیا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ تزکا سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کرام نے تزکا سے 3 قول مراد لیے، اور پہلا قول یہ ہے کہ زکا یزکی کے معنی ہوتا ہے پاک ہونا۔ اب اجمالی طور پر یہ سمجھیں کہ پاکی کس چیز سے حاصل کی جاتی ہے، تو پاکی ناپاکی ہی سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس کے زمرے میں تزکا کے بارے میں مفسرین کرام کے 3 اقوال آئے کہ تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑی ناپاکی کیا ہے، تو سب سے بڑی ناپاکی کفر و شرک ہے۔ اس سے بڑی ناپاکی کوئی چیز نہیں۔ تو مفسرین کرام نے پہلا اقوال یہ بیان کیا کہ تزکا سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا
کہ طہارت حاصل کرنا، اور طہارت حاصل کس سے کی جاتی ہے؟ یہ بھی ناپاکی سے، لیکن وہ ناپاکی جو جسمانی ہے، جو ناپاکی جسمانی ہے، یعنی آپ کے جو جسمانی ناپاکی ہے اس سے پاکی حاصل کرنا، اور یہ وضو اور غسل سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہوا کہ تزکیہ سے مراد طہارت حاصل کرنا۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، وضو اور غسل ہونا ضروری ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوسرا قول یہ کہ طہارت حاصل کرنا، یعنی وضو اور غسل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، دوسرا قول یہ۔ اور تیسرا قول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کی صورت میں پاکی حاصل کرنا۔ تو میں کہوں گا اگر تیسرے قول کو آپ لیتے ہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، یہ مکی ہے، اور زکوٰۃ کا جو فرضیت آیا وہ مدینہ شریف میں آیا، تو اس سے یہ قول نکل جاتا ہے۔ بہرحال مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مال کو پاک کرنا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، تو مفسرین کرام کا یہ قول، اور میری طرف سے ایک قول یہ کہ گناہ صغیرہ و کبیرہ سے اپنے آپ کو پاکی حاصل کرنا۔ تو 4 قول ہو گئے۔ تو میں نماز کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے میں نے ایک حدیث نقل کی، بخاری اور مسلم شریف کی مشترکہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں نقل فرمایا، اور اس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ صاحب مشکات بیان فرماتے ہیں ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاءه من جسده حتى تخرج من تحت الاظفار، کہ جس نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، اچھے سے وضو کیا، تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے۔ تو یہ صاحب مشکات نے نقل کیا۔ آئیے صوفیاء کرام کے نزدیک تزکیہ کا معنی کیا ہے، تو میں بتاؤں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک تزکیہ کا معنی یہ ہے، پاکی کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو عقائد شریعت سے، شریعہ کے علاوہ تمام تر چیزوں سے پاک کر لینا۔ دوسرا یہ کہ تمام خلاف شریعت سے اپنے دل کو پاک کر لینا، اور اس پاک کرنے کی صورت بھی 3 قسم کے انداز میں بتایا گیا کہ دل کس طرح پاک ہوگا۔ تو آؤ میں بتاؤں کہ دل پاک ہونے کے 3 طریقے بیان فرمائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہبی ہو، دوسرا یہ کہ کسبی ہو، اور تیسرا یہ کہ عطائی ہو، اور تیسرا یہ کہ عطائی ہو۔ تو میں بتاؤں کہ وہبی کسے کہتے ہیں،
تو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا ہوتے ہی جو ہے قلب کو صاف کر دیا جاتا ہے اور تمام تر برائیوں کی پہچاننے کی صلاحیت دے دی جاتی ہے، یہ پہلا طریقہ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عطائی ہو، تو دوسرا یہ کہ عطائی ہو تو اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جس طرح بادل اور سورج زمین سے دور رہ کر کے زمین کو تمام ناپاکیوں سے پاک کر دیتا ہے، اسی طرح اگر مرید اپنے پیر سے دور رہ کر کے بھی دور رہے بھی تو اس کے طرف نظر کرم کرے تو دور رہ کر کے بھی یہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، تو یہ نظر عطائی ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی اور اپنے رب کے نام کو بلند کر کے نماز ادا کیا۔ اب اس آیت کے زمرے میں ایک بات اور بھی یاد آ گئی تو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نام سے نماز کو شروع کی جاتی ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے جو ہم تکبیر تحریمہ کے شکل میں اللہ اکبر کے شکل میں جو کہتے ہیں تو وہ نماز کی داخلی فرائض نہیں ہے بلکہ خارج فرائض ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطف کر دیا ہے نماز کے ساتھ کہ اپنے رب کی نام کو بلند کرو اور نماز پڑھو، تو یہ خارجی ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اللہ اکبر ہی سے آپ کی نماز شروع ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں آپ اس سے نماز کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو نام ہے وہ لفظ اللہ ہے، اس لیے لفظ اللہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ کوئی بھی اللہ کا نام لے کر کے نماز شروع کریں، نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت نہیں۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بہترین طریقے سے وضو کیا تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے۔ تو ناخن کے نیچے سے جھڑ جانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی جگہ ہے، یہاں بھی باقی نہیں رہتا، یہ مبالغہ بتانا ہے، یہ پاکیزگی کی حد درجے کو بتانا ہے۔ تو معلوم ہوا، تو اسی زمرے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واقعہ کیا ہے کہ جب یہ حدیث ایک شخص کے پاس پہنچا تو وہ شخص سمجھنے سے قاصر رہ گیا کہ وضو کرتا ہوں لیکن گناہ جھڑتے ہیں، یہ مجھے کیسے پتہ نہیں چلتا ہے، آخر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا گناہ جھڑ رہا ہے؟ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا وضو کا پانی ویسا ہی نظر آتا ہے، ویسے ہی پاک و شفاف نظر آتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں نظر آتی۔ آخر کار یہ ذہن و فکر آپ کے دماغ میں بھی ہوگا اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وضو سے ہمارا گناہ جھڑتا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ آخر کار یہی وہم و گمان لے کر ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا امیر المؤمنین، یا امام المسلمین، اے امیر المؤمنین، اے امام المسلمین، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاؤہ
من جسده حتى تخرج من تحت الأصفار کہ اے امیر المؤمنین ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز وضو سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ہمیں دکھنے میں آتے نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سائل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ولایت والی نظر اس سائل کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں سائل کہاں گیا، کہاں ہے؟ تو وہ سائل کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں۔ آخرکار حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سائل کو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخرکار اس سائل پر اپنی ولایت والی نظر ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس سائل کی نگاہ میں بصارت بڑھ جاتی ہے، اس کی روشنی تیز ہو جاتی ہے اور جو کچھ پہلے نظر نہیں آ رہا تھا وہ بھی نظر آنے لگا۔ آخرکار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو یہ شخص وضو کر رہا ہے، ذرا اس کے وضو کے پانی پر تو غور کرو۔ غور کرنا تھا، وہ کہتا ہے حضور اس کا پانی تو پورا کیچڑ کے مانند نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری کی طرف بھی ایک نظر ڈالو۔ دوسری کی طرف نظر کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے وضو سے جو اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پانی مٹی کے شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس سائل کو تیسرے شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تیسرے شخص کی طرف بھی نظر کرو اور دیکھو کہ اس کے وضو کا پانی کس طرح نظر آ رہا ہے۔ آخرکار وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا پانی تو بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ آخرکار ان تینوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، سائل ساتھ ہے۔ آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ ان تینوں کو کہتے ہیں بتاؤ تم نے کون کون سی گناہ کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہے، اپنے وقت کا ولی کامل ہے، یہ امام المسلمین ہے اور یہ ان کی ولایت کا ڈنکا چاروں طرف بج رہا ہے تو اس سے جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرکار پہلے شخص نے کہا حضور مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا حضور مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا ہے، اور تیسرے شخص نے کہا حضور میں تو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے کوشاں رہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام لوگوں کی وضاحت کرتے رہتے ہیں اور ان کی گناہ کی جو وضاحت ہے وہ کرتے ہیں کہ اے سائل سنو اور سنو، غور سے سنو، کیونکہ اس نے زنا کا گناہ کیا ہے اور زنا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کے وضو کا پانی کیچڑ کے مانند نظر آ رہا تھا۔ اور جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن زنا سے کم درجے
کا گناہ ہے، اس لیے اس کے وضو کا پانی مٹیالے شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرا شخص کیونکہ وہ گناہوں سے پاک تھا، اس لیے اس کے وضو کا پانی بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب امام اعظم کا یہ حال ہے کہ وہ ایک عام آدمی پر اپنی ولایت والی نظر ڈال دے تو وہ عام آدمی صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، اور وہ جو چیز اس کے نظروں سے مخفی تھا وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ عام آدمی کا حال ہے، تو پھر نبی اکرم کا حال کیا ہوگا، امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا، خاتم الانبیاء کا حال کیا ہوگا، محبوب خدا کا حال کیا ہوگا؟ آپ ان کے اپروچ اور پہنچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بہرحال کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم